کہ جناب ملک امین اسلم خان صاحب کا کھڑے ہو کے استقبال کریں. بہت شکریہ ان کا کہ انہوں نے فلٹریشن پلانٹ کا جو منصوبہ ہے وہ اٹک کو دیا ہے اور لوگوں کو صحت دیا ہے, صاف پانی دیا ہے. جناب ملک امین اسلم خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا میرا یہ دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, السلام علیکم. آج سب سے پہلے تو میں آپ کو بڑی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اٹک شہر کے اندر آج 2 فلٹریشن پلانٹس کا افتتاح کیا ہے, اور اس سے انشاءاللہ یہاں پر اب ٹوٹل 5 آپ کے فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ چالو ہو گئے ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو ایک صاف پانی مل سکے. حالانکہ ہم لوگ گلیوں نالیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارا پانی جو ہم پیتے ہیں وہ صاف ہو. اور بدقسمتی سے اس وقت ہمارے پورے ضلع میں, کیا میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں پانی جو ہے وہ صاف نہیں فراہم کیا جا رہا. اور مجھے اپنے ضلع کا اس وقت پتہ لگا جب اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن والوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا جی ملک صاحب آپ کے جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں باہر جانے کے لیے, ہم ان کو چیک کرتے ہیں تو 90% لوگوں کو یرکان ہوتا ہے, ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یرکان ہے ہم کو. اور ہوتا کیوں ہے کہ آپ کا پانی جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ پچھلے 3-3.5 سال میں کم از کم ہم اپنے حلقے میں صاف پانی کی فراہمی کو یقینی بنا سکیں. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ 45 فلٹریشن پلانٹ پورے حلقے میں لگ چکے اور چل رہے ہیں. ان فلٹریشن پلانٹ میں ایک ایشو آ رہا تھا, اور وہ ایشو یہ تھا کہ ان کی جو مینٹیننس ہے 10-12 ہزار روپے مہینہ کا لگتا ہے. وہ جو ہم نے دیہات میں لگائے ہیں وہاں پر تو انہوں نے یوزر کمیٹیز بنا دی ہیں اور لوگ اس کو خود چلا رہے ہیں. اور کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے, ثواب کا کام ہے, ایسا کام ہے کہ آپ اس میں حصہ ڈالیں گے تو یہ آپ کو اگلے جنم میں بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب دے گا. لیکن جو شہر والے ہیں اس میں یہ ایشو آیا تھا کہ وہاں پر اس کی ہم چاہتے تھے کہ یہ تحصیل والے کے پاس ٹرانسفر ہو جائے, لیکن وہ ہو نہیں رہی تھی. تو میں نے پھر یہ ریکٹ کمپنی ہے ان سے بات کی کہ جو اس کی جو مینٹیننس ہے اس کے لیے آپ ہماری اس میں مدد کریں. تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر کا کلین گرین ویژن ہے اس کے تحت انہوں نے آج یہ سولر لگا دیا ہے. وہ جو 8-10 ہزار روپے مہینے کے ہوتے ہیں اس میں 90% بجلی کا خرچہ ہوتا ہے. تو آج اس کی بجلی مفت ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ جو باقی بھی ہمارے پلانٹس ہیں اس کے اوپر بھی ہم ان سے اس کی مینٹیننس کے لیے مدد لیں گے. یہ پلانٹ جو ہے یہ 20-25 لاکھ روپے کا بنا ہے, یہ آپ کو عمران خان کا تحفہ ہے, اور اس کی جو مینٹیننس ہے وہ ریکٹ اینڈ کولمن کا انشاءاللہ تحفہ ہوگا آپ کو. اور یہ جو عمران خان کا ویژن ہے کہ ہم نے کلین اینڈ گرین پاکستان کو کرنا ہے, اس کے تحت کیا, تو اس میں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس چیز کے لیے. انشاءاللہ ہمارے اس حلقے میں مختلف لوگوں کے مسائل ہیں, اور ان مسائل کے لیے میں پہلے دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے. جہاں پر 2 بڑے مسئلے جو ہیں وہ تو مہنگائی اور بے روزگاری ہے, اور اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس مہنگائی کے جن کو دیکھ کے پورے دنیا میں اس وقت یہ پھیلا ہوا ہے اور پوری دنیا کو اس نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. آج امریکہ میں جہاں پر $1 کا گیلن ہوتا تھا $4 کا گیلن مل رہا ہے, لیکن پاکستان میں بھی اس کو اپنی گرفت میں لیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے اور عمران خان کو ہمت دے. انشاءاللہ ہم کوشش میں ہیں کہ کم از کم جو ضروریات کی چیزیں ہیں ان کی مہنگائی پہ پورا کنٹرول رکھا جائے اور اس کو قابو کیا جا سکے. انشاءاللہ آپ اس پہ یقین رکھیں کہ مجھے کل ایک امریکن شخص ملا اور اس نے بڑی ایک اہم بات کی. اس نے کہا جی کہ ہم مختلف, وہ ایک انٹرنیشنل بینک میں کام کرتا تھا, اس نے کہا کہ جی ہم دنیا میں پھرتے ہیں اور بہت سارے ترقی پذیر ممالک میں جاتے ہیں, ہمیں کسی ترقی پذیر ممالک میں ایک ایسا لیڈر نہیں نظر آیا جو کہ اپنے قوم کے فیصلے اپنی ذات کو بالاتر رکھ کے کرتا ہو, جس کی اپنی ذات کسی فیصلے میں انوالو نہ ہو. تو اس کو یہ نہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا تو اس میں سے میں نے یہ کمیشن کمانی ہے, یا میں نے فلاں کام کرنا تو اس میں نے میرے بچوں نے یہ فیکٹریاں لگانی ہیں, یا میں نے یہ کام کر کے باہر 4 فلیٹ بنانے ہیں. یہ تمام جو ترقی پذیر ممالک ہیں ادھر کرپشن ہوتی ہے,
اور خصوصاً جو سب سے اوپر بیٹھا ہوتا ہے سب سے بڑا کرپٹ ہوتا ہے. اسی طرح وہ چلتے ہیں ملک. لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو انشاءاللہ اپنی ذات کے لیے فیصلہ کوئی نہیں کر رہا, وہ ہر فیصلہ پاکستان کے مستقبل کے لیے کر رہا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ مشکلات انشاءاللہ گزر جائیں گی, یہ مہنگائی جو آئی ہے یہ بھی گزر جائے گی انشاءاللہ, اور عمران خان اس ملک کو اوپر لے کے جائے گا. کل ہی مجھے اتفاق ہوا کہ ہاؤسنگ کی میٹنگ ہے جس کے اندر میں ممبر ہوں اور پرائم منسٹر صاحب اس کو چیئر کرتے ہیں, ادھر بیٹھے ہوئے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں تنخواہ دار طبقے کو اپنے سر کے اوپر چھت رکھنے کا موقع مل رہا ہے. وہ کیسے مل رہا ہے کہ کل وہاں پہ جو ڈیٹا پیش کیا گیا اس میں 100 ارب روپیہ اس وقت بینکوں کے ذریعے ان لوگوں کو دیا گیا ہے جو کہ 15 سے 30 ہزار روپے کی جن کی تنخواہ ہے, اور وہ اسی تنخواہ کے اندر جو وہ کرائے کا مکان لیتے تھے, مطلب اگر وہ 15,000 کا کرائے کا مکان لیتے تھے تو وہی 15,000 کی قسط کے اندر ان کو اپنے چھت کے اوپر چھت مل گئی ہے اور وہ اپنے مکان میں رہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس چیز کو آگے بڑھانا ہے. ہم انشاءاللہ اب تک میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اسی ہاؤسنگ کا ایک اور منصوبہ آئے جس کے ذریعے یہاں پر لوگوں کو اپنے جو کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں وہ کرائے کی قیمت کے اندر ان کو اپنا مکان مل سکے تاکہ وہی کرایہ وہ بینک میں دے اور وہ اپنی چھت کے ذریعے چھت کے نیچے رہ سکے. تو یہ ایک انقلابی قدم ہے, اور وہ بینک والے سارے بینکس کے ہیڈ آئے ہوئے تھے کل, انہوں نے بتایا کہ یہ جو آج 100 ارب ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ 1000 ارب تک جائے گی چیز, کیونکہ یہ پاکستان میں پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا اور پہلی بار پاکستان میں یہ چیز شروع ہوئی ہے. اسی طرح ہیلتھ کارڈ ہر پاکستانی کو اور خصوصاً اٹک کے رہنے والے ہر شخص کو 1 جنوری سے آپ کے ہاتھ میں جب آئی ڈی کارڈ ہوگا اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ میں اٹک کا رہنے والا ہوں, تو آپ کو 10 لاکھ روپے تک کی جو صحت کی سہولت ہے مفت ملے گی. اس کے ہسپتالوں کے نام آ چکے ہیں, وہ ہسپتال آپ کے ویب سائٹ پہ بھی ہیں, میں بھی اپنی فیس بک پہ بھی لگا دوں گا. اٹک کے ہسپتال ہے تو اٹک کے ہر رہنے والے کو وہ ایک سہولت ملے گی. یہ وہ اقدامات ہیں جو کہ اس ملک کو صحیح سمت میں لے کے جائیں گے. جہاں پر انڈر پاس اوور پاس نیلی پیلی ٹرینیں چلا کے پورے ملک کے اوپر اربوں روپے کا قرضہ ڈال کے اس سے ملک ترقی نہیں کر سکتا. یہ اقدامات ہے جس سے عام آدمی کو مڈل کلاس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور اس سے ملک آگے جائے گا. اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر آپ کے زراعت کے اندر زراعت کا شعبہ ایسا تھا کہ پچھلے 10 سال کے اندر میری اپنی زمینیں ہیں, مجھے جس میں سے کچھ میں خود کاشت کرتا ہوں, کچھ ٹھیکے پہ دیتا ہوں. جو ٹھیکے پہ دیتا ہوں وہ وہی ٹھیکے چل رہے تھے جو پچھلے 10 سال سے ہیں, لیکن پچھلے 1 سال کے اندر وہ بڑھ گئے ہیں. کیوں بڑھے ہیں؟ اس لیے کہ زراعت کے اندر پیسہ آیا ہے. ہمارے جو کسان ہیں ان کو اپنا معاوضہ ملا ہے صحیح طریقے سے, اور ملا کیوں ہے؟ تو ایک لیڈر ایسا ہے جو کسی مافیا کا نمائندہ نہیں ہے. وہ شوگر مافیا کو بھی ہاتھ ڈالا ہوا ہے, ویٹ مافیا کو بھی ہاتھ ڈالا ہوا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو معاوضہ ہے وہ سیدھا کسان تک دو, اور اس کی وجہ سے 1100 ارب روپے پچھلے سال پاکستان کے کسانوں کو زیادہ ملے ہیں. اور اس کی وجہ سے زراعت کا شعبہ ہمارا 5 جو ہماری فصلیں ہیں اس میں گنے کی فصل ہے, گندم کی فصل ہے, ہمارے آپ کی کپاس کی فصل ہے, میز ہے, یہ جو چلی کی فصل ہے, یہ تمام فصلوں میں پاکستان کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوئی ہے اور پاکستان میں زیادہ لگایا کسانوں نے. تو کسانوں نے بھی عمران خان کی آواز پر لبیک کیا ہے, انہوں نے پیداوار بھی بڑھا کے دکھائی ہے اور انہوں نے جو زمین ہے اس کو زیادہ اس سے اگا کے دکھایا ہے. تو انشاءاللہ یہ بنیادی چیزیں ہیں اس ملک کی, اس کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اس ملک کو جو تباہی کے دانے پہ لے کے گئے تھے اور جنہوں نے باہر جا کر محلات بنا لیے پاکستان کو لوٹ کے, ان سے اس ملک کو چھین کے اور عام آدمی کو واپس کرنے میں ٹائم لگتا ہے. انشاءاللہ 3 سال ہو گئے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب 5 سال پورے ہوں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کو انشاءاللہ عمران خان نے پاکستانیوں کے حوالے واپس کر دیا ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان اوپر جا رہا ہے. ہمارے حلقے میں نے آپ سے ووٹ نہیں لیے ہوئے, میرے اور آپ سے میرا آپ کا ایک محبت کا رشتہ ضرور ہے, لیکن اس وقت ووٹ میں نے آپ سے نہیں لیے ہوئے, لیکن میں نے اس 3 سال کے اندر آپ کو کام کر کے دکھایا ہے.
बगैर वोटों के काम करने में तो मजा है, वो वोट लेके काम करने में नहीं है। बगैर किसी गरज के आपको काम करके दिखाया है। जहां पर ये हमारे फिल्ट्रेशन प्लांट लगे जिनका पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस मुल्क में इस हल्के में पीने के पानी का भी मसला है, उसको लिए आपको फिल्टर प्लांट लगा के दिखाए हैं। जहां पर इंशाल्लाह अटक के अंदर हम 2 यूनिवर्सिटियां मंजूर हो चुकी हैं और इंशाल्लाह अगले महीने के अंदर उसका इफ्तिताह करेंगे। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिसमें 14,000 हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे, और जो हमारी एरिड यूनिवर्सिटी है जो कि जिसको तबाह कर दिया गया था, उसके लिए 50 करोड़ रुपए देकर उसको दोबारा जिंदा किया है और वो उस पर काम शुरू है। इंशाल्लाह उसका भी इफ्तिताह करेंगे ताकि हमारे बच्चे वहां पे जाके पढ़ सके। इसी तरह यहाँ पर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल इमरान खान का तोहफा है बच्चे को, ये किसी लीडरशिप नहीं है सिवाय इमरान खान के और बुज़दार साहब के, जिन्होंने ये तोहफा दिया है 100 बेड हॉस्पिटल का, ताकि यहाँ पर ये हॉस्पिटल चल सके। 50 करोड़ का फंड यहाँ पर उसके टेंडर इंशाल्लाह होने वाले हैं। एक्सीएन साहब हमारे बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते 2 हफ्ते में हो जाएगा और हर यूनियन काउंसिल में कम से कम 1 करोड़ रुपए का काम शुरू होगा, जहाँ पर जिससे बुनियादी सहूलतें जो है वो आपको जो है फराहम की जाएंगी। इसी तरह गैस के, सुई गैस के, हालांकि गैस की कमी है इस मुल्क में, लेकिन हमने अपने हल्के के लिए फिर भी ये प्रोजेक्ट लिया है कि 14 देहात में इंशाल्लाह काम जो है वो जो रुका हुआ था अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है और असीम थोड़े को आ रहे हैं अगले इंशाल्लाह राह से। दूसरा इंशाल्लाह 80 देहात जहां पर गैस लग चुकी थी उनमें एक्सटेंशन का काम है, उस एक्सटेंशन के काम को भी इंशाल्लाह बढ़ाया जा रहा है। तो ये इंशाल्लाह आपके तमाम काम हम अपने जिम्मे लेके कर रहे हैं। मेरा दफ्तर आपके लिए हमेशा खुला होता है। आपको पता है कि जब कोई भी बंदा जाता है उसको इंतजार जरूर करना पड़ता है क्योंकि मीटिंग होती है वो मुझे भुगतानी पड़ती हैं, लेकिन मैं अटक के हर बंदे को मिल के दफ्तर से उठता हूँ। अटक में हमने शुरू किया हुआ था एक सिलसिला के एक दिन में अटक में आके बैठूंगा, वो कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से खत्म किया था, तो इंशाल्लाह मैं उसको दोबारा शुरू कर रहा हूँ ताकि आपके दरमियान आके एक दिन यहाँ बैठूं और आपके जो मसले मसाइल है वो यहीं पर हल किए जाए इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह वो भी शुरू कर रहे हैं। बाकी ये आपका भी काम है कि जो लोग आपसे वोट लेके गए थे उनसे पूछे आके आपने क्या किया हमारे लिए, वो किधर गए। उन्होंने आपको इस हमारे पार्टी के साथ चीटिंग करके दिखाई, इस पार्टी के साथ गद्दारी करके दिखाई, और अब मेरे ख्याल में इस पार्टी के साथ वो बगावत करके भी दिखाने वाले हैं, जिस तरह कल परसों हम सुन रहे थे। तो मैंने खान साहब को भी ये कह दिया है कि जो केपी में हुआ है अगर उससे आगे बचना है तो फिर अपने आस्तीन से सांप निकालें, इन सांपों को फारिग करें। जो लोग अंदर से पार्टी को डस रहे हैं, जो लोग आपको और आपके नजरिए के साथ नहीं चलते, वो उनका अपना कोई नजरिया है, क्योंकि कल वो और पार्टियों में थे, कल उन्होंने किसी और पार्टी में जाना है। इसलिए इन आस्तीन के सांपों से इस हल्के को कम से कम तो आप पाक करें, और अपनी अगर पार्टी को पाक करेंगे तो इंशाल्लाह इस पार्टी को कोई नहीं रोक सकता। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो मैंने आपके सामने एक विजन पेश किया है, ये इमरान खान का विजन है। वो इस कौम को तरक्की देना चाहता है, वो इस कौम के लोगों को उस रास्ते पर डालना चाहता है जिससे इंशाल्लाह पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बन सकता है, और इसमें तमाम वो खूबियां हैं कि ये अजीम मुल्क बने। सिर्फ गलत लीडरों की वजह से ये मुल्क पीछे रह गया है। तो इंशाल्लाह वक्त आ गया है कि हम अपने इस लीडर के साथ खड़े रहें। ये मुश्किल वक्त इंशाल्लाह, ये महंगाई भी गुजर जाएगी, इस बेरोजगारी के लिए भी इमरान तगोदो कर रहा है ताकि आपको नौकरियां मिल सकें, नौजवानों को नौकरियां मिल सकें। एक और मैं आपको चीज बताता हूं कि हमारे नौजवान दुनिया में, ये भी मुझे पिछले हफ्ते इन्वेस्टर मिले जो कि दुनिया में फिरते हैं कि नौजवानों के आइडियाज जो हैं, जो उनके दिमाग में होता है नौजवानों के, उसको लेकर हम कोई नई कंपनीज बनाएं। तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर चूंकि जहां पर हुकूमत साजगार आई है, इसलिए 2019 में उन्होंने $20 मिलियन यहां पर पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए थे, और 2020 के अंदर उन्होंने 20 मिलियन से $400 मिलियन पे इन्वेस्टमेंट को ले गई अपनी। क्यों? 2 वजूहात थी उसकी। एक, उन्होंने कहा कि हम जाते वहां हैं जहां पर नौजवान लोग हो, क्योंकि नौजवानों के दिमाग में फ्रेश आइडियाज होते हैं, और दूसरे, हम नौजवान को देखते हैं जिनके पास अच्छे और इनोवेटिव आइडियाज हो दिमाग में। तो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में तो नौजवान बहुत है, हमारी 60% आबादी 30 साल से कम उम्र की है, उसमें तो कोई 2 बातें नहीं है।
لیکن جو دوسری بات کی انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر اس وقت دنیا کے اندر اگر بہترین آئیڈیاز کہیں پیدا ہو رہے ہیں تو وہ پاکستان کے نوجوان پیدا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان نوجوانوں کے اس آئیڈیاز کو اور ان نوجوانوں کی اس سوچ کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, اور وہ صرف اس پاکستان میں ہو سکتی ہے جہاں پر یہ لوٹ مار کو ختم کیا جائے, جہاں پر کرپشن کو ختم کیا جائے, اور جہاں پر لیڈر ایسا ہو جو کہ جیسا کہ عمران خان ہے جو کہ اس قوم کو آگے لے کے جا سکتا ہے, اس قوم کے لیے اس کے پاس فیوچر کا ویژن ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت مبارکباد کہ آج آپ کے محلے میں ایک ایسا پلانٹ لگ گیا ہے جس کی آپ کو مطلب فیس بھی کوئی نہیں ہے, مفت پانی ہے, تو پیو پانی, سوکھا پانی ہے, اچھا پانی ہے. اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ مل کے جو جتنے ہمارے ہردرو ہے, حسن ابدال ہے, وہاں پہ جو پلانٹ لگے ہیں ساروں پہ ہم یہ لگائیں گے سولر, تاکہ ان لوگوں کو بھی سستا کیا مفت پانی مل سکے اور اس کی جو بلوں سے ہے وہ بھی نجات مل سکے. بڑی مہربانی. آخر میں مل کے میرے ساتھ آپ ساتھ مل کے نعرہ لگائیں گے. آج ہمارے قائد کی سالگرہ بھی ہے جن کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور کسی نے بڑی اچھی بات آج صبح لکھی ہوئی تھی کہ ملکوں کے لیڈر ایسے ہوتے ہیں جو ملکوں کو بڑے مشکل ہوتا ہے کہ لیڈر ایک ایسا ہو جو کہ تاریخ کا دھارا جو ہے اس کو تبدیل کر دے. اس سے زیادہ مشکل ایک ایسا لیڈر ہوتا ہے جو کسی ملک کو بنا کے دکھا دے, اور سب سے زیادہ مشکل لیڈر وہ ہوتا ہے جو ایک قوم بنا کے چلا جائے. تو قائد اعظم ایک قوم بنا کے گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے اس ملک کو ہمیشہ زندہ رکھے اور اس ملک کو آگے لے کے جائے. پاکستان